بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بیٹھک میں آپ کو خوش آمدید۔ اور پچھلے میں تو فروری سے کہوں گا کہ حالات وہی ہیں، ایک ہی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں۔ فرق صرف چینج ہوا ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ زبردستی کو سنمکی کر کے کامیاب کروائی گئی ہے، اور صورتحال یہ ہے کہ مسلسل پاکستان کی فوج جو ہے، بلکہ ایک ہفتے میں دوسری دفعہ ان کو کہنا پڑا ہے کہ یار کہ ہم جو ہیں وہ اے پولیٹیکل ہیں، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ کل تو انہوں نے پشاور کی کور کے کمانڈر جو ہیں ان کی بھی طرفداری کی ہے کہ وہ ایک پروفیشنل آدمی ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تو ان کو جو ہے وہ اس طرح کر کے سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ پھر یہ تحریری تھا اور ایک دوسرا بھی آیا، کسی زبانی بھی آیا۔ تو ایک تو یہ معاملہ درپیش ہے کہ جی کہ پاکستان کی فوج کو سیاست میں کیوں گھسیٹا جاتا ہے اور کس کے گھسیٹے جانے کے اوپر زیادہ مسئلہ ہوتا ہے۔ اور آج ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ امریکہ جیسے ملک میں جس کی فوج نے کئی جنگیں جتوائی ہوئی ہیں، اس کے چیف کو ایک ہیئرنگ، پبلک ہیئرنگ وہ جو نہیں ہوتی وہ اپنا سینٹ کی، اس میں وہ انہوں نے یار تینوں کام کرنا نہیں آتا، یہ ایک سینیٹر نے کہہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا وہاں پر کوئی قیامت نہیں آئی۔ تو یہ باتیں چل رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہوش کرو، صحافیوں کو بھی کہا جا رہا ہے ہوش کرو، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم بہت تحمل سے کام لے رہے ہیں۔ بڑی مہربانی سر، ہاں مطلب سدھر جاؤ ورنہ ہمارے پاس سوٹی بھی ہے، ہم آپ کو پھینٹ بھی چاٹ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اے پولیٹیکل، ایک ہوتا ہے اپولیٹیکل۔ اچھا جی، تو یہ ایک بات ذرا ڈسکس کرنے والی ہے کہ جی کہ ہماری حدودوں کی حدود کیا ہیں اور ان کی برداشت کہاں تک ہے، اور ہمیں بھی کہاں تک تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے، کون سی بات ہم کر سکتے ہیں، کون سی بات نہیں کر سکتے، کون سا پولیٹیشین جو ہے وہ قابل قبول ہے کہ کوئی بھی بات کر لے اور کون سا نہیں ہے جی، یہ بھی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اب جب یہ والی بات کروں گا تو پھر وہ ہم ایک ایک کر کے گنیں گے کہ مریم صاحبہ کیا کہتی ہیں، زرداری صاحب کیا کہتے ہیں، عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں، اور عمران خان صاحب سے پہلے کہ نواز شریف صاحب کیا کہتے تھے۔ اور پھر اس کے علاوہ اور بھی ایک دو مسائل ہیں۔ یہ جو لندن میں ملاقات ہوئی ہے کہ وزیر اعظم پاکستان میں ہیں، یعنی پاکستان کے ہیں، لندن ان کو جانا پڑ گیا ہے، لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں اس پہ بھی۔ تو وہ اعتراض کتنا ہے کتنا نہیں، اس پر میرا خیال ہے پہلے بات کر لیں کہ پہلے ادھروں گل کی ہے، کیوں سر رضی صاحب؟ جیسے آپ مناسب ویسے تو وہ پہلے وہ بات یہ ہے کہ جو بھی صاحب ہے، مجھے اپنا ایک ایکسیڈنٹ یاد آ گیا۔ ہاں، یہ رنالہ خرد کے بائی پاس کے اوپر جو تھا، وہ میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ میں میرا بیٹا بھی تھا۔ تو ایک دودھ کا جو ٹینکر ہوتا ہے نا، وہ دودھ کے جو ٹینکر چلتے ہیں، رنالہ خود بڑا معروف ہے اس حوالے سے، وہ آیا اور اس نے میرے آگے سے وہ یو ٹرن لے کے نا، مطلب وہ ادھر والی لائن سے وہ لمبا کٹ لے کے، میں جو ہوں وہ فاسٹ لین میں جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ میری سپیڈ بھی زیادہ ہے۔ اس نے ایسے میرے سے بھی زیادہ سپیڈ کرتے ہوئے ایسے یو ٹرن لینا تھا، ظاہر ہے سامنے آ گیا تو گاڑی اس کے اندر گھس گئی، لیکن اللہ کا شکر تھا نہیں ہوا۔ اس میں جب میں آپ کو طریقہ واردات بتانا چاہ رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ وہ ڈرائیور صاحب جو تھے نا میرے سامنے، وہ پرلے دروازے سے اترے ساری کاروائی ڈالنے کے بعد، اور آ کے آ کے نا تو پارٹیسپینٹ میں شریک ہو گئے، کی ہوا ہے، اچھا ٹھیک ہے نا۔ یہ جو سر جی نے بیان دیا ہے، یہ مجھے وہ ڈرائیور والا حرکت لگی ہے کہ مطلب سارا کچھ کرنے کے بعد اور اب پوچھ رہے ہیں کہ کیا ہے ٹھیک ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے، میرا مطلب ہے کہ ایک پیج تھا، اس ایک پیج کے نتیجے کے اوپر لوگوں کی، جرنلسٹوں کی، کچھ صحافیوں کی زندگیاں اجیرن تھیں۔ جب یہ نظر آ گیا کہ ملک جو ہے، لطیفہ تو نکل گیا، لیکن میں تو پتہ نہیں کیڑی گل کھل کے کرنا چاہ رہا تھا کہ آج سینسر نہیں بیٹھا ہوا، سینسر آ گیا، سینسر ہمیشہ موجود ہے اور سینسر کبھی نیوٹرل نہیں ہوتا۔ اچھا، اب زندگی بھی اجیرن رہی، کچھ صحافیوں کی، بہت سارے سیاستدانوں کی، اور ایک پیج کا دن رات جو تھا وہ ہوتا رہا، ہمیں بتایا جاتا رہا کہ ہم آئینی طور پہ حکومت کے ساتھ کھڑے ہونے کے پابند ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ پہنچ گیا اور تنخواہوں کے لالے پڑ گئے، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو کام نہیں چل رہا، ٹھیک ہے۔
تو پھر اس کے بعد جو تھا وہ تبدیلی لانے کا جو فیصلہ ہوا وہ سب کے سامنے ہے. جی. تو ظاہر ہے کہ وہ جو آپ 90 کی سپیڈ پہ جا رہے تھے تو پھر گاڑی جو ہے وہ شہباز گل کی طرف والی ہوگی نا. جب آپ 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہوں گے تو ہلکی سی کوئی ایسے کر کے بھی لگائے گا تو پھر گاڑی تو پٹھی ٹھیک ہے نا. تو کلٹی سے بچنے کے لیے ہے کہ فریقین جو ہیں وہ ایکسیلیٹر پہ تھوڑا سا دباؤ کم کرنا شروع کر دیں تاکہ گاڑی جو ہے وہ 70-80 کی رینج میں آ جائے جس میں کنٹرول کرنا آسان ہو جائے. اب دیکھیں نا ہم کتنے یرکے ہوئے ہیں اس دور کے نتیجے میں کہ ہم تلمیحات میں اور اس میں بات کر رہے ہیں, تشبیہات کے اندر, حکایات کے اندر بات کر رہے ہیں. دیکھیے جب آپ 140 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں اور آپ یو ٹرن مارنے کی کوشش کریں گے, عمران خان نہیں کہہ رہا, یو ٹرن کہہ رہا ہوں, تو گاڑی کا الٹنا ایک یقینی امر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. پھر اس کے نتیجے کے اندر پھر مطلب کہ ٹی ٹی پی بھی بن جایا کرتی ہے سارا کچھ, اور آج کل جو ہیں وہ یوتھی اس کی ایک نئی شکل ہے. جو کہ اور اللہ کی قسم یہ وہ تجربہ ہے جو لیبارٹری میں کیا گیا تھا. تو لیبارٹری جو چھٹا نہیں پہننی ہوتا, ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ان الفاظ کا, ان استاروں کا, ان تصاویر کا, ان کارٹون کا. حضور اعلیٰ بات یہ ہے کہ کبھی اس کا 1% بھی ہم نے تصور میں بھی نہیں لایا جو آج کل ہو رہا ہے. ہم کر بھی نہیں سکتے وہ اس لیے کہ ہمارا اختلاف اصولی ہوتا ہے, سیاسی ہوتا ہے, کسی کی ہیوملیشن کرنا مقصود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, لیکن پر اختلاف ہوتا ہے, ہمارا اختلاف کردار پر ہوتا ہے, ذات پر نہیں, ذات پہ نہیں ہوتا. اب دیکھیے ایسے تو ذات در ہو لے پہ ذات کے اوپر جس نسل کے حملے ہو رہے ہیں, ہم یہ توقع کر رہے تھے کہ ان کے بارے میں کوئی علاج دریافت کیا جائے جو آفیشیل ذرائع سے ان کو بھاری قسم کی رقوم کا فلو جاری ہے آج کی ڈیٹ تک, اس لمحے تک جاری ہے, تاکہ کم از کم یار گالم گلوچ کا کوئی جو سٹریم ہے وہ ڈرائی ہو. اس کی بجائے جو ہے وہ لسٹیں بن رہی ہیں. ٹھیک ہے, عمران شفقت کا نام ہے اس کے نہ کرو. اچھا بات یہ وہ جو جن لوگوں کی ٹریننگ ہی یہ ہوئی ہے, جو باتیں جو کر رہے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوئی ہے. وہ ٹریننگ کیمپس تھے یا جہاں سے بھی سلسلہ چل رہا تھا, تو انہیں سکھایا یہ گیا تھا کردار کشی, لوگوں پہ چیڑ کیسے اچھالنا ہے. سر وہ کیریکٹر بدل گئے ہیں, پہلے وہ کسی اور کے لیے کر رہے تھے, اب جو انہیں تنگ کر رہا ہے اس کے لیے کر رہے ہیں. انگریزی کا محاورہ ہے کہ مانسٹر سب سے پہلے اپنے تخلیق کار کو کھاتا ہے. سر جی بات یہ ہے نا, بڑی میرا بھی یہ دل کر تھوڑا بولنا ہے سر, اجازت ہے. بات یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کے بعد جو پرویز مشرف صاحب کا دورانیہ کتنا بنتا ہے؟ ان کے انتقال کے بعد ان کے آنے میں جی 11 برس 88 سے 99. ٹھیک ہے جی. مشرف صاحب کے جانے کے بعد ایک گورنمنٹ ہم نے گزاری 2008 والی 5 سال, اور میرا مطلب ہے کہ 5 سال. ٹھیک ہے جی. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ باقیات کی جنگ ہے, کبھی کہیں پہ ضیاء الحق کی باقیات ہے, کہیں پہ مشرف کی باقیات ہے. اسی تے باقیات نہ لے نپٹنے ہیں, ہم خود باقیات ہیں. ہاں میں عرض کرتا ہوں, اجازت. جی پلیز. دیکھیے جون 1948 میں فاؤنڈر آف دی نیشن اسٹاف کالج کوئٹہ گئے تھے. صحیح ہے. اور وہاں انہوں نے جو تقریر کی تھی وہ محفوظ ہے, وہ کوئی ایسی خفیہ دستاویز نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو اپنے معلوم ہوتا ہے, مجھے اندازہ ہوا ہے آپ سے گفتگو کر کے کہ آپ کو اپنے حلف کی اہمیت کا, اس کے مفہوم کا صحیح اندازہ نہیں ہے. اور پھر انہوں نے اپنی بات اس بات پہ ختم کی تھی کہ آپ کا کام احکامات کی تعمیل ہے, پالیسی دینا جو ہے وہ سویلین لیڈرشپ کا کام ہے. تو یہ بات جو جنرل بابر افتخار صاحب, یہی نام ہے نا جی, ISPR صاحب, جی بالکل, وہ ہمیں اب بتا رہے ہیں یہ تلقین اور یہ مشورہ ہم بابائے قوم سے سن کے قبول کر چکے ہیں, اور پچھلے 74 برس سے اس کا مطالبہ کرتے آئے. جی بالکل ٹھیک. اور اس لیے کہ بابائے قوم کو اس بات کا اندازہ تھا کہ گریسی نے 24 اکتوبر کو 1947 کو ان کی حکم اندولی کی تھی. قائد اعظم نے بطور گورنر جنرل انہیں جو احکامات دیے تھے وہ انہوں نے آکن لیگ کو بھیج دیے تھے دلی. حکم اندولی کی روایت بہت پرانی ہے. ہمارے ملک کا دستور جس کے ہم پابند ہیں, اس میں جو آرٹیکل ہماری آرمڈ فورسز کا رول بیان کرتا ہے, ہم اسے
دل و جان سے قبول کرتے ہیں. صحیح. میں اگر اسے اپنی غیر قانونی اور سیاسی کارکن کی زبان میں عرض کروں تو وہ یہ ہے کہ فوج ہماری جغرافیائی سلامتی کی ذمہ دار ہے, ہمارے اجتماعی امکان کی محتسب نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, بہت اچھا, واہ واہ, بالکل صحیح. اجتماعی امکان کی, واہ جی واہ, جو بطور قوم کے جو ہمارا امکان ہے اس کو جو ریئلائز کرنا ہے وہ کام اس ملک کے 22 کروڑ شہریوں کا اور ان کے منتخب نمائندوں کا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سو جو بابر افتخار صاحب فرما رہے ہیں ہم اسے صحیح سمجھتے ہیں لمحہ موجود میں جی. لیکن تاریخ کے بارے میں ایک سمجھدار عورت نے جس کا چند برس پہلے انتقال ہوا ایک بڑی اچھی بات کہی. اس نے کہا تھا وی کین ناٹ انڈو دا ہسٹری بٹ وی مسٹ ناٹ ری ڈو اٹ. جی واہ. یہ کون تھی خاتون؟ مایا اینجلو. ٹھیک ہے. اور یہ 20 جنوری 1992 تھا اور اسے بل کلنٹن کی پہلی اناگوریشن پہ خصوصی طور پہ بلایا گیا تھا نظم پڑھنے کے لیے, جو اس کی نظم کا مصرع ہے. صحیح, بالکل صحیح. اچھا اب میں آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے پشاور کور کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب کورس جو ہیں وہ پروفیشنل ہاتھوں میں ہیں. بالکل. انہیں پروفیشنل ہاتھوں ہی میں ہونا چاہیے. بالکل صحیح. لیکن اس ملک کے لوگ جو ہے آج اور بالکل ٹھیک آج ہم جس بحران سے جس مشکل سے گزر رہے ہیں یہ دراصل ان کانچ کے گلدانوں کی کرچیاں ہیں جو 2017 اور 2018 میں ہمارے ایوانوں میں پھینکی گئی تھیں. اب ہمیں وہ پلکوں سے چننا پڑ رہی ہیں. تو اس میں کہیں نہ کہیں ذکر بھی آئے گا. ذکر تو آئے گا. یہ بات پشاور کور کی نہیں ہے. کوہان تو ہوگا. کہا کوہان کا ڈر ہے, کہا کوہان تو ہوگا. یہ تو ہوگا. ہاں یہ تو ہوگا. تو لیکن آپ اس میں جو توجہ فرمائیے اس کا کوئی تعلق فوج کے ادارے سے نہیں ہے. اگرچہ ہمیں یہ شکوہ ہے کہ ہمارے آئین میں جو تعطل پیدا کیے گئے اور ہمارے جو آئین شکنیاں کی گئیں, آئین توڑے گئے, ایبروگیٹ کیے گئے, اس پہ کسی نہ کسی کو پوپلے سے منہ سے معذرت تو کر لینی چاہیے قوم سے. لیکن وہ بھی نہیں ہوئی. ہم نے اس کو بھی گوارا کیا. یہ جو ہے جب ہم اپنی تاریخ پر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا, ہم نے بہت تحمل کا مظاہرہ کیا, اس لیے کہ تم اور اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے تھے. وہ مینوں ڈائلاگ یاد آ گیا انارکلی جیسا. میرے بھائی ہونے کو تو بہت کچھ ہو سکتا تھا. ہاں جی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس ماں کا قصہ سنا ہوگا جس نے کہا تھا کہ بچے کو 2 ٹکڑے نہ کیا جائے, اسی کو دے دی. اسی کو دے دی. یہ پاکستان ہمارا بچہ ہے, ہماری امانت ہے. ہم اس پہ زخم آتا جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. Having said this, when politicians will go ahead, جب انہیں پتہ ہوگا کہ ایک صاحب اسلام آباد میں تشریف فرما ہے ایوان صدر میں اور آئین کی سموتھ ورکنگ میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں, ایک صاحب کو لا کے بٹھا دیا گیا تھا گورنر ہاؤس پنجاب میں, اور انہیں آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے, اور جو ابھی معاملات چل رہے ہیں جی ٹھیک ہے, اور جس کے نتیجے میں اب آپ نے بیچ میں ایک بات کہی ہے, میں اجازت دیں گے تو اس کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ جی لوگ اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان کے ہیں, لندن میں بیٹھے ہیں. اس طرح کا اعتراض جب میاں نواز شریف پہ کیا گیا کہ وہ جو ہے بگوڑے ہو گئے تھے اور سمجھوتا کر کے چلے گئے تھے. میرے بھائی آمریت قوم کی عزت نفس میں تعطل کا نام ہے. ٹھیک ہے. محترمہ بینظیر بھٹو بھی 1984 میں علاج کے غاب میں 2 برس کے لیے ملک سے گئی تھیں تاکہ انتخابات کا ڈول ڈالا جا سکے. It was an agreement. And a dictatorship is a naked display, exhibition of pure physical kinetic power. سیاستدان کے پاس کیا ہوتا ہے, سیاسی کارکن میں بیٹھے ہوئے ان کے پاس کیا ہے, دلیل ہے, تاریخ ہے, یادداشت ہے, حافظہ ہے. اور آج 13 مئی ہے, آج 13 مئی ہے. آج کے دن 4 صحافیوں کو کوڑے پڑے تھے. مسعود اللہ خان صاحب کو نہیں لگ پائے تھے کیونکہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ یہ معذور ہیں, ڈسیبلڈ ہیں, میں ان کو کوڑے نہیں لگاؤں گا. لیکن ناصر زیدی کو کوڑے لگے تھے. وہ ناصر زیدی جسے فواد چوہدری صاحب پوچھ دے, اچھا یہ کون سے صحافی ہیں؟
خاور نعیم میں نے حاشمی کبھی تشریف دیکھا رکھتے ہیں نہیں یہاں پہ. نہیں تو وہ تو پھر فواد چودھری اقبال جعفری صاحب سب چیک ہونا چاہیے. نہیں وہ ان کا حسب نصب جو ہے وہ نجم حسین سید کی ایک نظم ہے پنجابی کہ ساڈا ذکر ہے فائلاں اندر بریکٹ نوٹ پرانی فائلاں اندر. سو اس لیے فواد چودھری کا حسب نصب نہ پوچھیے, وہ جیلم کے ہیں تو معلوم ہے کہ ان کا حسب نصب کیا ہے. میرے بھائی جو باتیں جی آئی ایس پی آر کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھی ہیں, لیکن ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر معاملات سیاستدانوں کے سپرد کر دیے گئے ہیں تو سیاست ہی کے طریقے سے ہوگی, اور اس ملک میں باتیں ڈھکی چھپی نہیں رہا کرتی. اور نام تو انہی کا لیا جا رہا ہے نا جنہوں نے سیاست کی تھی. سیاست میں ذکر انہی کا ہوگا جنہوں نے سیاست کی تھی. دیکھیے مجھے اصل میں آپ کی گرامر پہ بڑے اعتراضات ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ حال کو ماضی میں اور ماضی کو مستقبل میں ملانے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ تو سید بادشاہ ہیں, ہم جیسے شودر کیا کریں گے. سر میں مطلب بچ کے چلنا چاہ رہا سی. میرے آقا ہے, میں بھی بچ کے ہی چلا, میں نے بھی آپ کی گرامر پہ اعتراض کیا اور تو کچھ نہیں کہا. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے بھائی یہ معاملات جو ہے وہ کرچیاں ابھی ہمارے جسد اجتماعی میں چبھی ہوئی ہیں. مجھے یہ لگتا ہے پلکوں سے چننا پڑ رہی ہیں. یہ جو شاہی آپ نے بات کی نا کہ پرائم منسٹر پاکستان کے ہیں اور ادھر چلے گئے ہیں لنڈن میں, لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ وہ تو مجرم ہیں, ان کو تو ایک سزا ہوئی ہے, ان کے پاس چلے گئے ہیں. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جڑا مجرم نہیں سی, جڑا ہوں تھی کیا تکیشائی نہ لایا, حالانکہ وہ آئین کے مطابق اتارا ہے. مجھے آپ کے انٹرو پہ اعتراض ہے, وہ آئین کے عین مطابق ان کو اتارا گیا. آئین کے اوپر ہم نے ذرا عمل کروایا ہے. ہاں کروانا پڑتا ہے سر. مطلب ہے سر یہ وہ آئین پر نہیں سر بات یہ ہے کہ اس آئین کے اوپر اگر 5 جولائی کو بھی اسی طرح سے عمل ہوا ہوتا نا تو آج تاریخ مختلف ہوتی. آج ڈی جی آئی ایس پی آر کو یہ بیان دینے کی ضرورت نہ پڑتی کہ وہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اچھا میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو صاحب بٹھائے گئے تھے نا لا کے, وہ عمران خان صاحب, اگر یہ بھی ملک کے حالات کو سنوارنے کے لیے گیٹ نمبر 4 کی بجائے اڈیالہ جیل جاتے نا انہی صاحب کے پاس, تو ملک کے حالات ڈیفرنٹ ہوتے. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی آصف زرداری صاحب کے پاس جاتے مشورہ کرنے کے لیے, تو حالات ڈیفرنٹ ہوتے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ملک کیسے چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ اس لیے پتہ ہے کہ وہ باقاعدہ طور پر عوام کے اندر سے منتخب ہو کر ایک پروسیس کے ذریعے آئے, لا کے بٹھائے نہیں گئے. ٹھیک ہے. اور وہ گئے تھے 2014 میں, یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب میاں نواز شریف صاحب منتخب ہوئے تھے تو اس کے بعد حالانکہ عمران خان نے بہت لو لیول کی کمپین ان کے خلاف تب بھی چلائی تھی 2013 کے الیکشن میں. میاں صاحب پھر بھی ان کے بنی گالا گئے تھے. ٹھیک ہے. اور وہ سڑک جو انہوں نے کڑی پہ پاتی ہے کہ میں کڑی بھیج کے سڑک بنوائی, ٹھیک ہے, وہ سڑک میاں صاحب نے ان کے التجا پر تعمیر کروائی تھی. اور پیچھے وہ کہانی ہے کہ جی کہ ساڑیاں زمیناں ارباں دی ہو جانی. ٹھیک ہے. کیونکہ جاوید ہاشمی صاحب راوی ہیں, میں نے منع کیا تھا کہ یار کہ آپ ان کے سیاسی مخالف ہیں تو یہ آپ یہ کس طرح کے مطالبے کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جاوید تمہیں نہیں پتا یہ ہماری پراپرٹی اربوں روپے کی ہوئی. تو یہ شاہی جو ادھر گئے ہیں نا, اور وہ کہتے ہیں بندہ ہی بڑا ایماندار ہے. شریف جو پولیٹیکل وزڈم ہے نا, اسی سے اکنامک وزڈم ڈرائیو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. یہ جو لوگ ہم یہاں پر لا کے کبھی کسی ترین نو با دینے ہیں تو کبھی کسی شیخ نو با دینے نا, آئی ایم ایف کے ملازمین کو, وہ سر منشی ہیں. ان کا کام ہے کہ وہ بتائیں کہ ایس کھاتے اینے پیسے گئے تو ایس کھاتے جنے پیسے کٹ گئے, دیٹس اٹ. وہ یہ ملکوں کی اکانومی اس طرح نہیں چلا کرتی. بالکل صحیح. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنا دیتا ہوں تاریخ کا. انہوں نے بات کی تاریخ کی. بھٹو صاحب کے دور میں ڈاکٹر مبشر حسن جو تھے نا, وہ وزیر خزانہ تھے. تو اس دور میں ایک بابا سوشلزم جو تھے شیخ رشید صاحب, اس دور کے شیخ رشید, میں شیدے دی گل نہیں کر رہا, میں شیدے دی گل نہیں کر رہا. ٹھیک ہے. ایک فکرہ ہے اس ملک وچ ہمیشہ جعلی چیزاں چلدیاں نے. اصلی شیخ رشید نو لوگ بھول گئے نے, جعلی نو جان دے. تو وہ جو تھے نا, ان کی آپس میں ایک ہوتی ہے نا سیاسی مخاصمت سی, وہ آپس میں گروپ بندی وہ موجود تھی. تو انہوں نے بھٹو صاحب سے کہا کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں یہ تو انجینئر ہیں, ان کا کیا کام ہے, آپ نے ان کو وزیر خزانہ بنایا ہوا ہے. اب بھٹو صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ کہا کہ مبشر ڈاکٹر تم تو یار انجینئر ہو, تم وزیر خزانہ بن کے بیٹھے ہوئے ہو, تو تمہیں کیا پتا معیشت کیسے چلنی ہے.
تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بھٹو صاحب یہ بات ٹھیک ہے کہ میں ایک انجینئر ہوں، لیکن میں یہ اتنا جانتا ہوں کہ غریب کے گھر کا بجٹ کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جن کو پتہ ہے نا کہ بجٹ کیسے بنتا ہے، پرسوں ترسوں اس نے زرداری صاحب نے پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا کہ 50,000 میں بھی گزارا مشکل ہے، اور میں آلو اور ٹماٹر اور پیاز کے لیے آیا ہوں. تو اے بھائی صاحب تھے کسی اور کام آئے سن، ابھی بھی کھڑی کرنے آئے تھے، ابھی بھی یہ کسی اور کام آئے ہوئے ہیں. ہارون رشید صاحب کا کالم لکھنی ہے، یہ ابھی بھی کسی اور کام پہ لگے ہوئے انہوں نے کالم لکھ کے قوم کھڑی کی ہے، بڑھائی ہے، کھڑی کرنے سے مراد ہے کہ بڑھائی ہے. یہ 10 سال سے رنڈوا جو پیوٹن ہے اس کی بیوی کم مسلمان ہوئی. اے مسلمان بیویوں نے لبی سرک ہارون رشید صاحب نے. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگلے نشست میں ہمارے صاحب امداد سمرو صاحب نے نہیں ہونا. اچھا تو انہاں نوں نا جڑا ہن ٹائم بچ گیا نا، ڈومیسائل ویسے ہی اتردا ہے، انہوں نے موقع دیو. اے وہ کڑی ہے جن نے کل نہیں ہونا. ولی ہوئی نا پھر. اچھا میرا نا آپ کا جنرل نالج کا میں ایک کویسچن کرنا چاہتا ہوں. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت کتنی کورس ہیں؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. میرا خیال 11 ہے. 11 کتنی ہے؟ 11 ان کو ہی نہیں پتا، مجھے کیا پتہ ہونی ہے. 12. اچھا چلو. اچھا مجھے 5 کور کمانڈرز کے نام گنوا سکتے ہیں آپ؟ میرا سبجیکٹ ہی نہیں ہے. نہیں کوئی بھی آدمی کے طور پہ نہیں پتا ہوگا، نہیں پتا ہوتا، عام آدمی کے طور پر نہیں ہوتا پتا. عام آدمی کو نہیں، یہ میں نے میری رہنمائی کی ہے. اچھا چلو بس گل ختم. میں ذرا واپس ہو گیا نا. اچھا میں پشاور والے نال لوکاں نوں کیوں محبت ہے؟ نہیں وہ چھوڑو نا جی. سر تہاڈی محبت ہے ساڈے واسطے وہ بھی وہ بھی پروفیشنل نے. ایک کور کو جانتے ہیں جس کے بارے میں منڈو نے ٹھنڈا گوشت لکھا تھا، کلوند کور. سر پشاور والے کے لیے ہمیں نہیں، عمران خان کو تھی. انہوں نے تو جو کہا عمران خان صاحب نے، جس کے بعد یہ معاملہ دوبارہ، حالانکہ معاملہ یار ایک شکوہ ہے امداد صاحب، میں ایک آپ سب سے، میں آپ ہی بولیں یار. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں سردیاں گزارنا چاہتا تھا. ہاں عمران خان صاحب نے اور بھی بڑی باتیں کی کہ جانور نیوٹرل ہوتا ہے، میر جعفر کی بھی بات کی انہوں نے کہ سپہ سالار تھا. ٹھیک ہے جی. جیل میں فواد چودھری نے جو چوکیدار کو اور افریقہ کے الیکشن کروائے، چوکیدار الیکشن کروائے. یہ میں کوئی پہلا چوکیدار بھی الیکشن بھی کروانا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اتنے کام ہوئے کہ فواد چودھری، عمران خان صاحب، یہ وہ. اچھا جب ذکر پشاور کا ہوا تو پریس ریلیز آ گئی. میرا خیال ہے پریس ریلیز جس دن عمران خان نے میر جعفر علی بات کی تب بھی آئی تھی، اس دن بھی آئی تھی، جب انہوں نے ایبٹ آباد میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میر جعفر کون تھا. پھر انہوں نے کہا کہ میر جعفر بنگال کے نواب کا، سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا، اور اس نے غداری کی تھی، انگریز کے ساتھ مل گیا تھا، مسلمانوں کو اور اس کے ساتھ غداری کی تھی. اس دن بھی پریس ریلیز آئی تھی. پریس ریلیزیں بقول شیخ رشید کے 6 پریس ریلیزیں آ چکی ہیں، ایک پریس کانفرنس 6 پریس ریلیزیں. اور آج شیخ رشید صاحب کا لب و لہجہ بدلا ہوا تھا. آج انہوں نے انتخابات نہیں مانگے فوج سے. اثر تو پڑ رہا ہے نا، یہ پازیٹیو ہے، چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو میرا خیال ہے وجاہت صاحب نے بھی کہی کہ آج کے لیے تو پازیٹیو. وہ کہہ رہے یار قسمانوں کو آپس جا کے لڑو نا یار، ہمیں اپنا کام کرنے دو. بات بالکل ٹھیک ہے. میرا صرف جو میں کرنا چاہ رہا تھا نا بات، وہ یہ تھی کہ یار ایک طرف جو ہے مطلب کوئی بات اصولی بات بھی کوئی کر لے تو جناب وہ دیاں لینا حاضریاں. اچھا ایک کوئی جو ہے وہ مطلب جو پرسنالٹیز کو ذاتی طور پر جو ہے ہیوملیٹ کرے، اچھا، اور پھر پورے کے پورے ادارے کے کریکٹر کو ہیوملیٹ کرے، ادارے کے سربراہ کو. میں ادارے کی بات کر رہا ہوں جی، سربراہ کو، ادارے کو، اتنے خاموشی ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مجھے لگتا ہے کہ ابھی کوئی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے نہیں موجود ہوتی ہے. وہ دیکھیں لاڈلے تو بہرحال ایک ہوتا ہے نا اپنا مار کے بھی کہتے ہیں چھاویں سٹتا ہے. اچھا وہ چھاویں تو یعنی یہ فی الحال سٹ بھی نہیں رہے، لیکن ظاہر ہے کچھ تو ہے نا ان کے لیے کہیں نہ کہیں وہ والا رویہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا کہ وہ ایک مقدمہ بنا. اچھا دوسری ایک چیز ہے کہ کچھ ہم بہت آگے بھی نکل گئے ہیں. اپنا جو ان کے خلاف ایک مقدمہ بنا، آگے نکل کے مطلب ہم وہ ارتکاب بھی کر رہے ہیں. یہ جو مدینے والا یہ مقدمہ توہین مذہب کا، تو اس معاملے پر عدالت نے انٹروین کیا. عدالت میں گئے، عدالت نے فوراً ان کو ریلیف دیا
ٹھیک ہے. ان کے اوپر اس طرح کے مقدمے بن بھی نہیں رہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری عدالتیں بہت زیادہ اس وقت ویجیلنٹ بیٹھی ہوئی ہیں کہ یار کوئی ایسا نہ کرو کہ سیاسی مخالفتوں میں اس طرح کے مقدمے بنے, بہت آگے نکل جائے. یہ بننے چاہیے بھی نہیں. تو یہ میں اس لیے کہا ہم آگے نکل گئے ہیں. ہم اس رویے سے جو ایک جاہلانہ رویہ ہمارے ہاں ہوتا تھا کہ پارلیمان جو ہے وہ کمیشن بناتی ہے اور وہ جو مطالبہ ہے جو لندن سے بھی مطالبہ ہوا ہے کہ بلکہ فیصلہ ہوا ہے, اور جو کل بلاول صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جی کہ دستور کی خلاف ورزیاں کس نے کی, مطلب وہ پیچھے کون سی, بیسیکلی تو یہ تھا نا کہ خان صاحب جو ہینڈلرز کون تھے. تو بات اگر وہاں تک جائے گی تو پھر وہ تحمل کا کیا عالم ہوگا. نہیں وہ اب دیکھیے کہ ملک کا وزیر خارجہ اگر یہ کہتا ہے کہ ایک وفاقی وزیر نے میرے قومی اسمبلی کے رکن کے ذریعے مجھ تک یہ بات پہنچائی. دیکھیے ماشاء اللہ کی دھمکی, اب یہ میں کیا ملتان وغیرہ کا ذکر کروں, انہوں نے تو نہیں کرنا, یہ کام کوئی سیکشن افسر تو نہیں کرتا. جی تو اگر ملک کا وزیر خارجہ جو بہت حساس اور سینسیٹیو ذمہ دار عہدہ ہے, پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے اسپیکر کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ جناب یہ ہوا ہے, اس پہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے, جی ٹھیک ہے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ مناسب اور اچھی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے. پارلیمانی کمیٹی کسی ایک پارٹی کی تو نہیں بنے گی, اس میں سب ساری اس میں جو پارلیمانی پارٹیاں موجود ہیں ان کی نمائندگی ہونی چاہیے, جو موجود ہیں. سر نہیں وہ موجود ہی ہیں, ان کو مشترکہ کمیٹی بنائی جانی چاہیے. اور مجھے حیرت ہے کہ کس طرح سے ہمارے میڈیا پہ ایجنڈا سیٹنگ کی جاتی ہے کہ بعض بہت ہی فروئی معاملات پہ اتنا لمبی چوڑی بات ہوتی ہے. ملک کے وزیر خارجہ نے یہ جو بات کہی ہے, اٹ ہیز گاٹ انارمس سگنیفیکنس, اس کی بہت گہری امپلیکیشنز ہیں اور اسے سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے. اور بلاول بھٹو صاحب کو بھی اسے محض ایک تقریر تک محدود نہیں کرنا چاہیے. ان کی پارٹی کو اس ضمن میں اگر ممکن ہو تو ایک قرارداد موو کرنی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر. اٹس ناٹ جسٹ اے میٹر آف ایکسٹریکٹنگ نیوز آئٹم آؤٹ آف اسپیچ. بالکل صحیح, اٹ شوڈ بی اے فار مور. آپ کنٹینیو کریں. اچھا, اس میں ایک چیز جو میری انفارمیشن تھی, اس میں یہ دھمکی عمران خان کی طرف سے آئی تھی, کیونکہ میں نے اس دن ہی خبر دے دی تھی. یہ عمران خان صاحب کے آرڈر پر مارشل نہیں میں بتا رہا ہوں, عمران خان نے ایک منصوبہ بنایا ہوا تھا, وہ میں نے 10 اپریل کو ویلاگ کیا تھا. ہو سکتا ہے بلاول نے جو بات کی ہے, یعنی کیونکہ اور میری انفارمیشن میں کوئی فرق ہو, لیکن جو مجھے جہاں جس کو دھمکی پہنچائی گئی تھی ان کے ساتھ میری بات ہو گئی تھی. انہوں نے یہ بتایا تھا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد واپس لو, انتخابات لے لو, یا پھر مارشل لا کے لیے تیار ہو جاؤ. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پھر ایک نوٹیفیکیشن بھی بنایا تھا, ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا. عمران خان صاحب نے پھر آگے کا پلان کیا ہوا تھا کہ میں اس طرح مارشل لا لگواؤں گا. جی ہاں, تو یہ مجھے لگ رہا ہے, مطلب میں یہ آئی تھی عمران خان صاحب کی طرف سے. ہاں نہیں بات تحقیقات ہونے دے, کس کے بہاف پہ دے رہا تھا, وہ کون لگائے گا, کسی کے بہاف پہ بھی دے. اگر وہ مارشل لا کی دھمکی دیتا ہے تو وہ ایکچولی افیکٹولی آئین میں تعطل کی آرٹیکل 6 کی خلاف بالکل وہی کر رہے تھے نا. جتنا بھی بچ کے چلے نا حضور اعلیٰ, جتنا بھی بچ کے ہم چلیں, لیکن ایک بات تو وہ کہنی پڑتی ہے کہ پاکستان میں اس طرح کی دھمکیاں کوئی بندہ اپنے آپ میں نہیں دے سکتا. بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی اور جانی چاہیے. پھر بات کو ہم حدود میں رکھ لیتے ہیں, بات جب نکلے گی تب دیکھا جائے. میں وہی کہہ رہا ہوں, تحقیقات اس چیز کی ہونی چاہیے. مارشل لا عمران خان کے پاس اختیار وہ کیسے لگا سکتا تھا, وہ خود تو ظاہر اس وقت تو کوئی حالات وہ نہیں تھے عمران خان صاحب کے حق میں, لیکن وہ جو حرکتیں کر رہے تھے, یعنی تحریک عدم اعتماد روک دی, اس کے بعد حکومت بن گئی, حلف نہیں لینا. پنجاب میں آج تک حکومت نہیں بننے دے رہے, یہ مارشل لا کا ماحول بنا رہے ہیں نا وہ عمران خان صاحب. یہ حکومت چل نہیں رہی, اور پھر کہہ رہے ہیں پھر خون ریزی ہوگی, لانگ مارچ ہوگا تو خون ریزی ہوگی. 20 تک انتخابات. یہ کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ کرنا, احتجاج کرنا ہمارا پرامن ہمارا جمہوری حق ہے, اور دوسری طرف دھمکی دی جا رہی ہے خون ریزی کی. کس کا خون بھائی, کس کا خون, کس کے خانہ جنگی کس کے ساتھ. تو ایک عمران خان صاحب کا اپنا جو آج کا بھی منصوبہ جو عمران خان کا ہے وہ یہ ہے کہ لانگ مارچ کا جب اعلان کریں گے, عمران خان صاحب نے لانگ مارچ جس طرح بلاول نے کیا تھا کراچی سے چلے تھے, مولانا صاحب نے کیا تھا کراچی سے چلے تھے, عمران خان نے آج تک نہیں بتایا کہ لانگ مارچ کہاں سے چلے گا. خان صاحب بنی گالا سے جا کر اسلام آباد بیٹھیں گے, لانگ مارچ اس طرح کا نہیں ہے. پھر کال دیں گے لوگ لاہور سے پشاور سے آ جائیں, اور باقی جتنے بھی لوگ ہوں گے وہ جہاں ہیں وہاں پر قومی شاہراہوں پر, ایئرپورٹس پر,
ایئرپورٹس کے آگے اور ریلوے ٹریکس پر وہ بیٹھ جائیں اور پاکستان کو جیم کر دیں. یہ ان کا پلان ہے. لانگ مارچ جو یعنی اسلام آباد دھرنے کے لیے نکلیں گے اور اگر گرفتار ہوں گے تو بھی یعنی وہ پورے سری ملک لنکا کو ماڈل پورا جیم کر دیں. ہاں سری لنکا ماڈل. شیخ رشید نے آج کہا نا سری لنکا والے حالات ہوں گے, تو وہ والے اس طرف جا رہے ہیں عمران خان صاحب. اور یہ دھمکی یہ ایک پورا ماحول بنا کے پورا مائنڈ سیٹ بنا کر عمران خان صاحب آئے ہوئے تھے. اسی وجہ سے وہ میں نے کہا یہ جو چیز تھی. میں صرف یاد دلا دوں کہ عمران خان صاحب, آپ بولیں یہاں آواز آ رہی ہے, عمران خان صاحب نے یہ پہلے بھی کرنے کی کوشش کی تھی, لاک ڈاؤن اور جی 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 اور پھر جو تھا وہ پنجاب حکومت نے اس کو ہینڈل کیا تھا اور وہ پنجاب میں داخل نہیں ہو سکے تھے, جو کے پی کے سے ان کے جتھے آ رہے تھے, اور عمران خان صاحب بنی گالا سے نہیں نکل پائے تھے, وہیں پہ ڈنڈ بیٹھ کے لگا. سر جی بات یہ ہے کہ وہ تو کہہ رہے ہیں نا گورنمنٹ کہ جی کہ اگر پاکستان میں اس طرح کی جو پالیٹکس ہوتی ہے نا, مارو جلاؤ گراؤ دھرنے اس طرح کی جو ہوتی ہے, یہ جب تک کوئی آپ کی بیکنگ کے اوپر نہ ہو تب تک یہ نہیں ہو سکتی. 2014 میں وہ یہاں پر حکومت مسلم لیگ نون کی تھی, تو بھائی جان وفاق میں وہاں پر تھی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے ہو جائے گا کتنے نیوٹرل ہوئے سر اس وقت بھی اس وقت ہاں یہ مطلب تحریک عدم اعتماد کے بعد اگلا چیک یہ ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت بھی آپ کو میں کیونکہ رپورٹنگ کر رہا تھا فیلڈ میں تھا, اس وقت بھی فیصل ووڈا صاحب کو لاک ڈاؤن لاہور کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ یوں پورا جس طرح وہ نقشہ لگا ہوا ہے نا دنیا کا, اس طرح کا نقشہ بنا کے ٹیبل پر بیٹھ کر یہ شادرہ سے یہاں سے اس طرح بندے بٹھا کر بلاک کر دوں گا, موٹرے سے یہاں بلاک کر دوں گا, نہر پر یہاں سے بلاک کر دوں گا, بیدیاں سے اس طرف سے بلاک کر دوں گا. یعنی پورے لاہور کے جو 8-10 داخلی راستے ہیں سارے, یہ جو رنگ روڈ اور یہ سارے انہوں نے ایک پلان بنا کر یہ میں بلاک کر دوں گا, اور اس میں سے ایک جگہ پہ ایک بندہ نہیں آیا تھا. تو یہ میں بتا رہا ہوں عمران خان کا منصوبہ. اور تب تو ان کو سپورٹ تھی, تب تو ان کو مطلب طاہر القادری کی سپورٹ بھی تھی, تب تو ان کو اپنا اسلام آباد میں وہ اچانک وہ کیٹرنگ والوں کو کہا جاتا تھا کہ جی کھانے کی 100 دیگیں پہنچا دو, 200 دیگیں پہنچا دو, وہ پہنچ جاتی تھی. ڈیٹس تھے یہ جی ٹی روڈ کے اوپر. جی تو تب تو سپورٹ تھی. اب عمران خان صاحب کا منصوبہ دیکھیں کیا ہے, وہ پورا کر پاتے نہیں کر پاتے. لیکن نور اللہ صاحب میں آپ سے نہیں, آپ خود نہیں بولیں گے, میں آپ سے سوال کروں گا. نہیں میں سوچیا سوال, میں سوال سوچیا, آپ سوال کا جواب دیں ساتھ میں وہی بات کریں. اچھا چلے کر لیں. اچھا بات یہ ہے دیکھو نا, میں انہیں کان میں بات بتاتا ہوں, بٹ آپ کو نا غصہ دلا رہا ہے, آپ نے ہونا نہیں ہے. بٹ سب سو بھی تو حکومت کو بلیک میل کر رہی چھوٹی یار. اسینا اسکول دے ٹائم جو کرکٹ کھیلنا سا اپنے پنڈ دے نا گراؤنڈ تے, ساڈا کرکٹر کو ایک منٹ یار, تیری سازش ہی ہے. نہیں میں جناب کی تعریف ہو رہی سر. ایک منڈا ہوندا سی, اونوں عادت سی نا انگلی مونچ پا کے نا او چھوٹا سو جاندا سی, او گراؤنڈ تے نا جی کسی جھاڑ دے تھلے نا سو گیا. ٹھیک ہے. اچھا جدوں اون دی واری آئی نا بیٹنگ دی سر انہیں ساڈا ہریا ہوا میچ جتایا, سانو چھکے چوکے مار کے. سر او کر رہا سر جی مریم صاحبہ نے ایک پروفیشنل آرمی افیسر کے اوپر کویسچن کیا ہے, ان کو کہا کہ جی وہ پاک دامن نیک دامن پتہ نہیں کڑی, تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. انہوں نے نام لیے بغیر بھی تو اشارے ہوتے ہیں. صرف انہوں نے یہ کہا کہ آرمی چیف اس کو ہونا چاہیے جس کا دامن جو ہے. تو پھر ایس پی آر نے کیوں پریس ریلیز نہیں, اس میں کویسچن بڑا پرٹیکولر تھا. کویسچن بھی ان کا نام تو نہیں لیا, انہوں نے صرف یہ کہا کہ پشاور کور نہیں, انہوں نے صرف یہ کہا کہ تو پشاور کور کی طرف تو پھر زرداری صاحب نے بھی اشارہ کیا. ہاں چلو, زرداری صاحب کے اوپر مقدمہ درج ہونا چاہیے. انہوں نے ایک قابل پروفیشنل فوجی سولجر, ایک جرنل کو انہوں نے کہا کہ وہ تو کھڈے لین لگا ہوا ہے. یہ انہوں نے ان کی مطلب فوج کی پوری وہ جو کیا ہوتی ہے تنظیم, اس کو وہ نہیں تھا جمہورا کرنے والی, وہ ادھیڑ کے رکھ دی ہے. زرداری صاحب کے نہیں, مقدمہ تو کسی پر بھی درج نہیں ہونا چاہیے, اور اگر مقدمات ہونے ہوتے تو ہو جاتے ہیں, پھر وہ پوچھا نہیں جاتا کسی سے, اور نہ اس کے لیے پریس ریلیزیں آتی ہیں. اگر مقدمات درج ہونے ہوتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں. اچھا نہیں ہونا چاہیے. زرداری صاحب کا تو آپ اس دن کی باڈی لینگویج دیکھیں, وہ جو پوری گیم کے فاتح اس دن وہ نظر آ رہے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ میں باس ہوں اور میں چلا رہا ہوں اور میں چلاؤں گا, اور فیوچر میں بھی میں چلاؤں گا. نواز شریف کو بھی میں نے سمجھا دیا رات. ٹھیک ہے. تو وہ اس دن انہوں نے یہ شو کیا ہے کہ یہ ساری گیم کا جو ہے نا ماسٹر مائنڈ یا جو ٹاپ پر بیٹھا ہوا بندہ ہے وہ میں ہوں, سویلین سائڈ سے. اچھا, تو
सिविलियन साइड से ये जो धरनों की बात हो रही है और खून रेजी की बात हो रही है, इमरान खान साहब भी जैसे बातें करते हैं और शेख रशीद साहब कह रहे हैं, जैसे भी आप जिक्र कर रहे थे, इमदाद साहब जिक्र कर रहे थे, जो शेख रशीद साहब कह रहे थे, तो सिविलियन हुकूमत को स्टेप लेना चाहिए। हेट स्पीच क्या होती है? हेट स्पीच पर दुनिया भर में किसी भी दुनिया के महज़ब माशरे में क्या ये मुमकिन है कि कोई पॉलिटिकल लीडर ये खड़ा होकर कहे कि मेरे जो ओपोनेंट हैं उनके बच्चे जो स्कूल जाएंगे हम जाकर उनको वहाँ हरासा करेंगे, जो मेरा ओपोनेंट है वो इबादत गाह में इबादत के लिए जा रहा होगा तो हम वहाँ खड़े होकर गालियाँ निकालेंगे उनको? क्या ये मुमकिन है पूरी दुनिया में? जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, चूँकि पाकिस्तान में उन्हें पता है कि ये ना कोई कानून है, ना आइन है, ना किसी में हिम्मत है बात करने की। सिविल गवर्नमेंट भी तो वही खौफ है ना जो हमें यहाँ पर बात करते हुए नहीं होना चाहिए कि पार्टी कोई अंदरों ना रली हो। दूसरी बात ये भी है कि सियासी अदम इस्तेहकाम अगर एक पार्टी बढ़ाना चाह रही है तो दूसरी तहम्मुल से काम ले रही है। बहरहाल अच्छा तहम्मुल मैं उसमें कुछ चीज़ों के लिए कुछ चीज़ों के लिए जब इंसाइटमेंट टू वायलेंस है मुहावरा है कि वो तो बस्ती है उंडे नहीं बचने महल्ले के बदमाश बेबात है की कहते हैं कि चलो ठीक है, मसला ये है कि मिस्टर डेरी भाई अगर वो न्यूट्रल होने की बात ही कर रहे हैं तो फिर शक करी जा रहे हैं यार। हम तो भाई उन पर शक नहीं कर रहे, हम तो शक नहीं कर रहे। सलीम अहमद का एक शेर याद आ गया, हां इरशाद, अगर चाहेंगे तो पहला ही मिसरा सुनाऊंगा, चाहेंगे तो दोनों सुना दूंगा। दोनों सुना दो। तेरी जानब से दिल में वसवसे हैं, तेरी जानब से दिल में वसवसे हैं, ये कुत्ते रात भर भौंका किए हैं। जो दूसरा मामला है अच्छा वो शेर बिलावल है, मैं क्या सेंसर ਨੂੰ समझ नहीं आई शेर। अच्छा जो बिलावल ने असेंबली में बात की है कि मुझे धमकी दी गई, तो उस पर कमेटी बना लें, इंक्वायरी करा लें, लेकिन कमीशन बना लें, जो भी करना कर लें। पीपल्स पार्टी की तारीख ऐसी है, वो पार्लियामेंट का इस्तेमाल करती है, जो कि पार्लियामेंट का सही इस्तेमाल होता है कि मतलब वहाँ पे डिबेट हो, बातों पे मशवरा हो, राय मुख्तलिफ आएँ सामने, कानून साजी हो, ये वो करते हैं। लेकिन उसके साथ उनका एक और भी रिवायत है कि वो तहम्मुल का बहुत मुजाहरा करते हैं, और कमेटी भी बना देना तो रिपोर्ट आने से पहले सुलह हो जाती है। ठीक है ना, ये हमने भी रिसेंट पास्ट में भी देखे हैं, कराची में ऐसे वाक़यात हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो फिर दोबारा बहुत तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। इस पे ये बातें वो कभी कभार छेड़ते हैं थोड़ा सा, जरदारी साहब भी, ये सब लोग बातें कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने तहम्मुल का मुजाहरा ही करना होता है, क्योंकि उनका मकसद पूरा हो गया है। तहम्मुल को बुरी बात नहीं, तहम्मुल बहुत बुरी बात है, क्योंकि देखें तहम्मुल वो अगर अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जहाँ बात है 22 करोड़ अवाम की, जहाँ बात है पाकिस्तान की, वहाँ पे तहम्मुल की बात नहीं होनी चाहिए। वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है, वो तहम्मुल नहीं होता। सर सानू भी इश्तिहार मिलना चाहिए जब बात सानू क्यों नहीं मिलता सर, सानू भी इश्तिहार मिलना चाहिए सर। आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये कह के कि मैं बॉस हूँ, किसी से पैसे पकड़ने, जो भी करने, बस देखें तहम्मुल जो है वो अपनी ज़ात तक रखें। मुल्क के जो मामलात हैं उसके लिए किसी स्टेज पर आके कहीं तो आकर उन्हें स्टैंड लेना पड़ेगा, बात खुलकर करें। वो बात जो इमरान शफकत अपने वीलॉग में करता है और फिर वो सेंसर बोर्ड समेत सब लोग उसको सुना रहे होते हैं, ये तुमने क्या कर दिया, वो बात सियासी लीडरशिप के करने की है। मेरे वाल ध्यान ना करो, चलो ओहो चले, अच्छा चले, और जितने भी लोग हैं, जो वजाहत मसूद साहब जो यहाँ बातें कर लेते हैं, वो बात नवाज शरीफ को, वो आसिफ जरदारी को, और वो इस मुल्क के जो वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, जो कह रहे हैं कि मैं आवाज़ उठाऊंगा और एहतजाज करेंगे, उनको करनी चाहिए, क्योंकि वो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, वो कस्टोडियन हैं, अब वो ज़िम्मेदार हैं। और जहाँ तक बात हो रही है कि कोर कमांडर पेशावर के हवाले से जो बातें हुई हैं, मेरा उसमें ख्याल ये है कि इमरान खान साहब तो अपनी रिवायात के मुताबिक ऐसे ही चलते रहेंगे। उन्हें क्या गर्ज़ के क्या कोई एथिक्स हैं या कोई ख्याल रखना चाहिए, चीज़ों का लिहाज रखना चाहिए, उनके मेरा ख्याल है उनकी मिजाज के ख़िलाफ़ है ये। लेकिन आसिफ जरदारी साहब और मरियम साहिबा, उन दोनों को उनका चेंज हो गया स्टेटस, अब वो दोनों हुकूमत का हिस्सा हैं, ठीक है। तो उन्हें पब्लिक में खड़े होकर ऐसे नारे मारने की बजाय, अगर उन्हें किसी बात पे डाउट है तो उनके पास प्लेटफॉर्म मौजूद है, उनके पास वो सारे सोर्सेज मौजूद हैं, वो मैकेनिज़्म है, वो फ़ौज के साथ किस तरह ताल्लुक़ है, किस तरह से डील करना है, वो किस मिनिस्ट्री के ज़रिए जाना है या कैसे बात करनी है, उनके पास वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। उनको वहाँ कर लेना चाहिए और मसले को हल करना चाहिए। उनकी तरफ से जब ऐसी बात होती है तो लगता है कि वो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और या वो बेबस हैं
کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے, لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ دیکھو اسی تے پہلے دستا سی اسی تے اے کہہ رہے سا. ٹھیک ہے, ان کے لیول پہ یہ باتیں مناسب نہیں ہیں. ان دونوں کو وہ حکومت کا حصہ ہے اور بڑا حصہ ہے, بہت اہم دونوں کی پوزیشن ہے. دور ہونا چاہیے. ہاں, تو ان کو انہیں مینیج کر لینا چاہیے. اگر انہیں لگ رہا ہے کہیں گڑبڑ ہو رہی ہے اس کو ٹھیک کرا لیں, اور جنہوں نے ٹھیک کرنا ہے ان کے ساتھ ان کے سارے معاملات ٹھیک ہیں. معاملات ٹھیک ہیں تو وہ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کو مینیج کریں. پھر پبلک میں کھڑے ہو کے نعرے مارنے کی کیا ضرورت ہے؟ سر تسی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں, وہ میں سمجھتا ہوں کہ نور اللہ صاحب نے جو بات کہی ہے وہ اچھی بات ہے اور واقعی مناسب بات ہے کہ جو لوگ حکومت میں ہیں, چونکہ بھلے ان کے پاس کوئی پبلک آفس جو ہے وہ اس وقت نہ مریم کے پاس ہے نہ زرداری صاحب کے پاس ہے, لیکن جو پولیٹیکل پاور ہے انہی کے پاس ہے نا, تو ان کو اس راستے پہ جانا چاہیے. میں اگری کرتا ہوں, وائل عوام کو انفارم کرنا اور ملکی حالات سے آشنا کرنا یہ بھی سیاسی رہنما کا فرض ہوتا ہے, لیکن پروسیجرل بات جو ہے وہ اس کی اپنی اہمیت ہے, اس پہ نور اللہ سے مجھے تو اتفاق ہے. سر ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਤਫਾਕ ਹੈ. ਨੂਰ ਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਦਾ बैकग्राउंड दुरुस्त नहीं बेसिकली, जितने बिल्ड किया उन्होंने अपना सारा नैरेटिव, इसलिए कि वो मैं बताना चाहता हूँ आर्गूमेंट, थैंक यू, वो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जरदारी साहब ने आज खुद बात नहीं की थी कि फैज़ हमीद साहब खुद लाइन है, उनको सवाल हुआ था और ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये ऑब्जेक्टिव, ना ये ऑब्जेक्टिव. इसी तरह ना मरीम साहबा ने ये बात खुद से की, उनको मतीउल्लाह जान साहब ने सवाल किया था, उसके जवाब में उन्होंने, अच्छा अब ये दोनों, हाँ अब ये दोनों, हाँ ये दोनों हजरात जो है ना, ये दोनों हजरात, खातूनो हजरत बल्कि, ये दोनों इस बात को यानी लेफ्ट कर सकते थे, वेल लेफ्ट हो सकता था, सुनी अनसुनी की जा सकती थी कि यार इसके लिए प्रॉपर फोरम मौजूद है, ये प्राइम मिनिस्टर फैसला करेगा, आपको क्या मसला है इसमें, ठीक है, जब वक्त आएगा देखेंगे, ये बात की जा सकती थी. आसिफ जरदारी साहब ने भी इतने क्रीज तो बाहर निकल के चौका मारे, तो मरियम साहबा तो फिर क्रीज समेत ही बाहर हो गई है ना, ठीक है, तो इस वजह से ये चीज़ होती है. मेरा ख्याल है कि जो तहम्मुल की बात की जा रही है ऐसे इश्यूज़ के ऊपर, चूँकि पाकिस्तान का एक ख़ास बैकग्राउंड है, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सियासत में मुकम्मल इन्वॉल्व रही है. इमरान खान तो अभी भी कहते हैं कि नहीं है, अभी भी है, तो बाहर वो इन्वॉल्व रही है, लिहाजा ऐसे मुल्क की जब आप बाग दौड़ संभालें तो ये नाजुक मौके हैं, नाजुक इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर पब्लिकली कमेंट करने से गुरेज करना चाहिए. मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, वो खुद से नहीं ये कहने आए, नहीं मैं आपने नहीं, आप असल में नहीं वो असल में मैं, चूँकि आपने कहा उन दोनों ने ये बात की, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ उन्होंने खुद से नहीं की, उनको सवाल हुआ. वैसे भी जहाँ मतीउल्लाह जान हो और वहाँ कोई हंगामा, अच्छा नहीं वो मतीउल्लाह जान साहब का जो भी मसला हो सर, वहाँ पे कोई बंदा हो, वहाँ पे नूरुल्लाह साहब हो, मैं हूँ, कोई भी सवाल, कोई भी सवाल जवाब नहीं दिया था, उन्होंने कहा तो वो इसको वेल लेफ्ट कर सकती थी. मैं एक्चुअली ये कहना चाहता हूँ, तो ये सीखना चाहिए. बाकी ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो तो अल्लाह दे फजल नाल जदों बोलदा कफन ही पाड़दा, ठीक है, वो भाई जिहड़ा ना साडा उन्होंने तो नहीं अपना ही पाड़ लेंदा फड़ के. आर्मी एक्ट में जो थी ना जी वो तरमीम में वोट देना था, वो उसको भी यही लीड कर रहे थे, यही लीड कर, उनका जो जोश और जज्बा था उस वक्त, क्या बात है. वो उनका, अब अगर वो कह रहे हैं बतौर वजीर दिफा, सर ख्वाजा आसिफ साहब 2018 की रात फोन किया, उन्होंने फोन किया. अच्छा नहीं ये देखिए, मैं जो बात मैं सर वजाहत साहब एक सेकंड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि BBC का 59 सेकंड का क्लिप है, आप उसको देख लें, उसमें वो खातून रिपोर्टर जो हैं वो बात कुछ और कर रही हैं, वो जो है ख्वाजा साहब जो हैं उन्ना सके आए ने के को, वो तो उससे पहले अगर हम यहाँ पे इलेक्शन करा दें तो उससे पहले निगरान हुकूमत बन जाए, इलेक्शन नवी हुकूमत आ जाए, फिर यानी वो ये सवाल ही नहीं कर रही, वो सिर्फ आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से सवाल कर रही है, और वजीर दिफा से सवाल करना बनता है, ठीक है, उनका सब्जेक्ट, हाँ उनका सब्जेक्ट. लेकिन ख्वाजा साहब जिहड़ा गल उन्हें पूछी नहीं, वो ते जाके दसी जा रहे हैं कि साडा यह इरादा है, तो और वो रोक रही है, उसका सवाल कंप्लीट नहीं होने दे रहे, खुद विच छाल मार के, बहुता करेले गोश्त नहीं खा लेंदा बंदा, उस तरह उन्होंने आगे विच जिहड़ा ना यह गल कीती है. बंदा पूछे ख्वाजा साहब तुसीं हुण 74 साल दे हो गए हो, वो खुदा दा वास्ता हुण ते कुछ सीख लो यार, आप इस मुल्क को कहाँ ले, और इसके बाद क्या हुआ, यूथियां दी मौजां लग गई सर, उन्होंने भंगड़े पाने शुरू करते, वो जो तहरीक उनकी मतलब होली होली मध्यम हो रही सी ना, उहदे जान पै गई कि लो जी है ते प्रेशर चल गया, डर गए, प्रेशर आ गया.
मुल्क के बोझ अंदर- पड़ गया है हाँ। सिस्टम के ऊपर। अच्छा पैरां ते भार पाओ सर, जो जरदारी साहब ने कहा कुछ नहीं होता, इकोनॉमी खराब है, इसको ठीक करेंगे। हाँ। अच्छा जी, मैं आपसे अर्ज करूं, अगर ये सारी जमातें मिल के पाकिस्तान की इकोनॉमी को यानी वेंटिलेटर से नहीं उतार सकती ना, तो फिर पाकिस्तान पर इन्ना लिल्लाह पढ़ ले आप। अल्लाह ताला रहम। मैं आपसे अर्ज करूं कि ये मौका इनको मिला है या इनको दिया गया है, यार ये देखें, बात जिस ये भी है कि सूरत हाल आज में मेरी ना है एक अहम- यहाँ पर एक्ट करके दिखाएं। एक बड़े अहम आदमी से बात हुई, मैं कहा यार ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ऐसे ही कर। नहीं सर, देखें बिलावल साहब के साथ 45-50 मिनट की गुफ्तगू हुई ब्लिंकन की, हाँ। ठीक है, अगले दिन $2 अरब आ गया सर, हाँ। ठीक है। अब इसको जिस मर्जी एंगल पे आप ले जाएं। अच्छा, हमने वो भी ADD आप ने भी बात दे दिया। करना चाह रहे थे, फिर इसको समेटे। मैं एक फिक्रा ही मैं ये कहना चाह करें रहा था। करें बात करें। वो फिक्रा इन्होंने भुला ਦਿੱਤਾ है, ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਕ ਹੀ नहीं चलो पता। मैनू याद आ गया, अगली जो नशिस्त ये तो नहीं नहीं, ये जो कह रहे थे कि 74 साल के हो गए हैं तो उन्हें अकल करनी चाहिए। अगर इस तरह सालों से होना चाहिए तो फिर इमरान खान क्या 5 साल देगा नहीं? ठीक है, अकल उनसे नहीं आती। दूसरी चीज़, आप जो ख्वाजा साहब के बारे में फरमा रहे थे, अभी आप फरमा रहे थे ख्वाजा साहब के बारे में कुछ देर पहले जब आपने बात की कि वो वोट दिलवाया था लीड किया था उस कैंपेन। यार पता नहीं क्यों आपसे मतलब, और फिर उन्होंने मिसगाइड किया लोगों को, और उन लोगों ने यानी मियाँ साहब को मिसगाइड करके उन्होंने वो सारा काम करवा दिया और मियाँ साहब ने उनको वजीर दिफा बनवा दिया। कमाल है वो बात की बात है, मैं और वैसे बात मैं- कर रहा हूँ मैं सर, आपसे अर्ज कर ਤੁਹਾਨੂੰ दूं, ਗੱਲ ही नहीं समझ आई। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मियां नवाज शरीफ जो है वो इनको फ़ोन नहीं करते थे। जैसे सियालकोट के ज़मीनी इलेक्शन हुए थे, इसमें इन्होंने कोई रोल प्ले नहीं किया था। मुस्लिम लीग नून जो सीट हारी थी, जब उनसे पूछा गया कि आप उस वक्त उस इलेक्शन के अंदर एक्टिव क्यों नहीं है, उन्होंने कहा मियाँ मैनू मुँह नहीं लांदा हैगा। तो बहुत अरसा तक मियाँ नवाज शरीफ ने उनसे इस बात के ऊपर राब्ता नहीं रखा। एक बात, लेकिन ये जो आपकी सारी डिस्कशन है, इसका मतलब है कि अर्ली इलेक्शन का प्रेशर जो है वो कहाँ से आ रहा है, ये भी सोचने की बात है। हाँ, वो कल अहमद मीर साहब ने कहा है ना कि कोई बंदा है वो कह रहा है कि जी 15-20 मई ਨੂੰ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ यानी कि 20 मई तक जो है वो ये करवाएं, इलेक्शन अनाउंस कराइए, वो करें। कह रहा है, उसको अंदाज़ा नहीं है कि 15-20 दिन बहुत होते हैं। हाँ जी, वो इन्ना की टाइम लग गया सी उदों ही। तो अगली जो नशिस्त है जी, उसमें हम जो बात करेंगे, अभी काफ़ी सारे इशूज़ रह गए उसमें। लंदन जो यात्रा की है वज़ीर आज़म साहब ने, हम खुश हो तुसी? अच्छा, वो उस पर बात करेंगे। और भी काफ़ी सारे इशू हैं कि जो ये गवर्नमेंट है ये आखिर मेरा मतलब इतनी प्रेशर में क्यों आई हुई है, क्या इनको पहले इन चैलेंजेस का पता नहीं था कि इमरान खान साहब को क्या सिर्फ एक एजेंडे के तहत उतारा गया, या उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद मंजूर करवाई गई कि जी के अगला आर्मी चीफ ना लगा सकें। तो इस पर सारी गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह अगली नशिस्त में। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।